بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی، یہاں تک کہ لوگ مسجد میں ہی سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے۔ آخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور پکارا نماز۔ عطا کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جاتی تو میں انہیں اس وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ میں نے عطا سے مزید تحقیق چاہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سر پر رکھنے کی کیا کیفیت تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس سلسلے میں کس طرح خبر دی تھی۔ اس پر حضرت عطا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی کھول دیں اور انہیں سر کے کنارے پر رکھا، پھر انہیں ملا کر یوں سر پر پھیرنے لگے کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے سے جو چہرے سے قریب ہے اور داڑھی سے جا لگا۔ نہ سستی کی اور نہ جلدی، بلکہ اس طرح کیا اور کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشکل نہ گزرتی تو میں حکم دیتا کہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں آدھی رات تک دیر کی، پھر پڑھی، پھر فرمایا دوسری مساجد کے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں اور سو گئے ہیں، تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گویا سارے وقت نماز ہی پڑھتے رہو گے۔ ابن ابی مریم نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ ہم کو یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا، انہوں نے انس سے سنا، انہوں نے کہا گویا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک اس رات دیکھ رہا ہوں۔